بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ پیارے ویورز، ہمارے چینل سچا پیغام کو ضرور سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر، شکریہ۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا نماز جنازہ۔ ایک وقت تھا جب ملک کے بادشاہ کے اندر عبادت، پرہیزگاری اور دینی سمجھ بوجھ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ آج کے اس گئے گزرے دور میں بندہ ان واقعات کو سنے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ کا واقعہ بھی عقل کو حیران کر دینے والے واقعات میں سے ایک ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، جب حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی تو ہندوستان بھر میں کوہرام مچ گیا۔ جنازہ تیار ہوا اور اسے ایک بڑے میدان میں نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے لایا گیا۔ مخلوق مور و مگس کی طرح جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے نکل پڑی تھی۔ انسانوں کا ایک سمندر تھا جو حد نگاہ تک نظر آیا کرتا تھا۔ یوں معلوم ہوا کرتا تھا کہ دریا کی مانند یہ مجمع ہے۔ جب نماز جنازہ پڑھانے کا وقت قریب آیا تو اچانک مجمع میں سے ایک آدمی آگے بڑھا اور مجمع کی طرف رخ کر کے کہنے لگا کہ میں حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا وصی ہوں۔ مجھے حضرت نے ایک وصیت کی تھی، لہذا میں اس مجمع تک حضرت مرحوم کی وہ وصیت پہنچانا چاہتا ہوں۔ مجمع سننے کے لیے خاموش ہو گیا۔ وصیت کیا تھی؟ سنیے۔ وصی نے کہا کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے یہ وصیت کی تھی کہ میرا جنازے کی نماز وہ آدمی پڑھائے جس کے اندر 4 خوبیاں موجود ہوں۔ پہلی خوبی، پوری زندگی میں اس کی تکبیر اولیٰ کبھی بھی قضا نہ ہوئی ہو۔ دوسری خوبی، اس کی تہجد کی نماز کبھی بھی قضا نہ ہوئی ہو۔ تیسری خوبی، وہ اتنا عبادت گزار ہو حتیٰ کہ اس نے عصر کی سنتیں بھی کبھی نہ چھوڑی ہوں۔ چوتھی خوبی، اس نے زندگی میں غیر محرم عورت پر کبھی بھی بری نظر نہ ڈالی ہو۔
لہذا جس آدمی میں یہ چاروں خوبیاں موجود ہوں وہ میرا نماز جنازہ پڑھائے۔ جب حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت مجمع کو سنائی گئی تو مجمع پر سناٹا چھا گیا۔ مجمع ایسے ساکت ہو گیا جیسے اسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ لوگوں کے سر جھک گئے، کون ہے جو قدم آگے بڑھائے؟ کافی وقت گزر گیا، وصیت کا اعلان بار بار کیا جاتا رہا، لیکن کوئی بھی آدمی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہ ہوا۔ لوگ آپس میں چہ می گویاں کرنے لگے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ان شرائط کے ساتھ کوئی بھی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ نہیں پڑھا سکے گا۔ دن اپنے اختتام کی طرف بڑھنے لگا تو ایک آدمی روتا ہوا آگے بڑھا، حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے کے قریب آیا، جنازے سے چادر ہٹائی اور کہا، حضرت آپ خود تو فوت ہو گئے لیکن میرا راز آپ نے افشا کر گئے۔ اس کے بعد بھرے مجمع کے سامنے اللہ کو حاضر اور ناظر جان کر قسم اٹھائی کہ الحمدللہ میرے اندر یہ چاروں خوبیاں موجود ہیں۔ لوگوں نے حیرانگی سے دیکھا، یہ وقت کے بادشاہ شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ غور و فکر کا مقام ہے کہ اگر بادشاہی کرنے والے دینی زندگی گزار سکتے ہیں تو پھر کیا ہم دکان کرنے والے یا فیکٹری چلانے والے یا دفتر میں جانے والے یا کھیتی باڑی کرنے والے ایسی زندگی کیوں نہیں گزار سکتے؟ اللہ رب العزت ہمیں زندگی بھر نیکی پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بادشاہ اور 3 وزیر۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے 3 وزراء کو دربار میں بلایا اور تینوں کو حکم دیا کہ تینوں ایک ایک تھیلا لے کر باغ میں داخل ہو جائیں اور وہاں سے بادشاہ کے لیے مختلف اچھے اچھے پھل جمع کر دیں۔ وزراء بادشاہ کے اس عجیب حکم پر حیران رہ گئے اور تینوں ایک ایک تھیلا پکڑ کر الگ الگ باغ میں داخل ہو گئے۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ پہلے وزیر نے کوشش کی کہ بادشاہ کے لیے اس کی پسند کے مزیدار اور تازہ پھل جمع کرے اور اس نے کافی محنت کے بعد بہترین اور تازہ پھلوں سے تھیلا بھر لیا۔ دوسرے وزیر نے خیال کیا کہ بادشاہ ایک ایک پھل کا خود تو جائزہ نہیں لے گا کہ کیسا ہے اور نہ ہی پھلوں میں فرق دیکھے گا، اس لیے اس نے بغیر فرق دیکھے جلدی جلدی ہر قسم کی تازہ اور کچے گلے سڑے پھلوں سے اپنا تھیلا بھر لیا۔ تیسرے وزیر نے سوچا کہ بادشاہ کی توجہ صرف تھیلے کے بھرنے پر ہوگی، اس کے اندر کیا ہے اسے بادشاہ نہیں دیکھے گا۔ یہی سوچ کر وزیر تھیلے میں گھاس پھوس اور پتے بھر لیے اور محنت سے بچ گیا اور وقت بچا لیا۔ دوسرے دن بادشاہ تینوں وزراء کو اپنے تھیلیوں کے ساتھ دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ جب تینوں دربار میں حاضر ہوئے تو بادشاہ نے تھیلے کھول کر بھی نہیں دیکھا اور حکم دے دیا کہ تینوں کو ان کے تھیلوں کے ساتھ 1 ماہ کے لیے دور دراز جیل میں قید کر دو۔ اب اس دور دراز جیل میں تینوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا سوائے اس تھیلے کے جو انہوں نے جمع کیا تھا۔ اب پہلا وزیر جس نے اچھے اچھے پھل چن کر جمع کر لیے تھے وہ مزے سے اپنے انہی پھلوں پر گزارا کرتا رہا یہاں تک کہ 1 ماہ بآسانی گزر گیا۔ دوسرا وزیر جس نے بغیر دیکھے تازہ خراب تمام پھل جمع کر لیے تھے اس کے لیے بڑی مشکل پیش آ گئی۔ کچھ دن تو تازہ پھل کھا لیا لیکن پھر کچے اور گلے سڑے پھل کھانے پڑے جس سے وہ بہت زیادہ بیمار ہو گیا اور اسے بہت زیادہ تکلیف اٹھانی پڑی۔ تیسرا وزیر جس نے اپنے تھیلے میں صرف گھاس پھوس ہی جمع کیا تھا وہ کچھ دن بعد ہی بھوک سے مر گیا کیونکہ اس کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ اب آپ اپنے آپ سے پوچھئے آپ کیا جمع کر رہے ہیں؟ آپ اس وقت اس باغ میں ہیں جہاں سے آپ چاہیں تو نیک اعمال اپنے لیے جمع کریں اور چاہیں تو خراب اعمال جمع کریں، مگر یاد رہے
جب بادشاہ کا حکم صادر ہو جائے گا تو آپ کو اپنی جیل یعنی خبر میں ڈال دیا جائے گا۔ اس جیل میں آپ اکیلے ہوں گے، جہاں آپ کے ساتھ صرف آپ کے اعمال کی تھیلی ہوگی، تو جو آپ نے جمع کیا ہوگا وہی آپ کو وہاں کام دے گا۔ تو آج تھوڑی سی محنت کر کے اچھی چیزیں یعنی نیک اعمال جمع کر لیں اور وہاں آسانی اور آرام والی زندگی گزاریں۔ ابھی ہمارے پاس وقت بھی ہے اور اللہ پاک نے سب معذوریوں سے بھی دور رکھا ہے۔ اسے دن میں 5 بار تو یاد کر لیا کرو، بڑے بڑے اعمال کرنے کی وہ خود ہی توفیق عطا فرما دے گا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔